یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپایہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. آج کے پروگرام کے دو موضوعات ہیں. ایک بھٹو صاحب کی 93rd برتھ اینیورسری اور دوسرا جو ہے کرونا ویکسین کی دنیا بھر میں ہونے والے آرڈرز کے حوالے سے بات چیت. دونوں موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن آئے گئے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کرونا کے ویکسین کا، جس کے حوالے سے پوری دنیا میں آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ویکسین جلد از جلد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے، اور سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان نے اب تک ویکسین کو آرڈر کیا ہے کہ نہیں، اور پاکستانی عوام کو یہ ویکسین کب مکمل طور پہ میسر ہوگی، اور اس کے علاوہ ارد گرد کے ممالک میں اس حوالے سے کیا عمل دخل ہو رہا ہے. جی سر، کیا کہیں گے آپ؟ ایک دنیا میں ہنگامہ مچا ہے. ملٹی نیشنل کارپوریشن میں بڑا مقابلہ چل رہا ہے کہ کس کی ویکسین پہلے بکے. اور دوسری بات یہ کہ جن بڑے ملکوں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں ویکسین بن رہی ہے، جیسے امریکہ میں 2 بنی ہیں اور وہ اپروو ہو گئی ہیں، اس طرح برطانیہ میں فائزر کی اور آکسفورڈ کی، اسی طرح بھارت میں 2، اس طرح چین میں 3-4 ہیں، اور ایک کا پاکستان میں ٹرائل ہو رہا ہے اور اسے لگانا شروع بھی کر دیا ہے، لیکن ابھی وہ تیسری سٹیج کا ٹرائل مکمل نہیں ہوا ہے. اب بھارت میں ہنگامہ اس بات میں مچ گیا ہے کہ جو انہوں نے کوویکس کے نام سے جو اپروو کی ہے بایوٹیک، جو بھارت کی بڑی فارماسیوٹیکل ایجنسی ہے، اس پہ ہنگامہ شروع ہو گیا ہے کہ بھئی وہ ابھی تو تیسری سٹیج کے ٹرائل نہیں آئے اور وہ ڈیٹا شیئر نہیں کیا گیا، اس میں شفافیت نہیں ہے، تو اگر اس کا الٹ اثر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اسی طریقے سے اب بھی برطانیہ میں اور یورپ میں سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو نیا آیا ہے کووڈ کا یا کرونا کا، جو نیا ایک بچہ جمہورہ پیدا ہوا ہے، وہ بڑا خوفناک ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور شاید وہ بچوں کو بھی افیکٹ کرے گا، کم عمر کے لوگوں کو بھی افیکٹ کرے گا. اس پر یہ اثر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی یہ میوٹ کوشچن ہے، ابھی اس پہ اس کا جواب نہیں ہے. لیکن دنیا میں اب بڑا مقابلہ ہو رہا ہے. جیسے روس کی جو تھی اسپوتنک 5، اب وہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر لگانی شروع بھی کر دی ہے، لیکن اس کے بارے میں سوالات ابھی ہیں کہ پوری طرح ابھی، کیونکہ بہت کم عرصے میں یہ بنی ہے، ورنہ سال ہر سال لگتے ہیں ویکسین بنانے کو. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تو ابھی تک انہوں نے بجٹ تو ایلوکیٹ کیا اور کچھ کمپنیوں سے معاہدے بھی کیے تھے، سنا یہ گیا تھا، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی ویکسین نہیں خریدی ہے، کوئی آرڈر بھی نہیں دیا. جو اس وقت لگ رہی ہے لمیٹڈ جس کا استعمال ہو رہا ہے، وہ ٹرائل ہے، جس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس کے بھی رزلٹ آنے ہوں گے. چائنا نے وعدہ تو کیا ہے 10 لاکھ دیں گے، 1,20,000 کا ہم آرڈر بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ 200 ملین لوگوں کا ملک ہے. جب تک آپ ساری آبادی کو یہ نہیں لگائیں گے تو اس پہ قابو پایا نہیں جا سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس پوری طریقے سے ہم نے کووڈ کو ہینڈل کیا، وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو یہاں پہ لگتا ہے کووڈ کا جو اس تیزی سے نہیں پھیلا، شاید موسم کی یا حالات کی یا ایمونائزیشن کی خاص وجوہات تھی، یا وہ اس طرح کا ویریئنٹ تھا کہ اس پہ سے زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئیں. لیکن پھر بھی اب 10,000 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں پاکستان میں بھی، اور یہ دوسری لہر اور تیسری لہر خطرناک ہوگی. لہذا ہمیں اور آپ کو ناظرین میں کہنا چاہوں گا، ضرور اپنے منہ پہ ماسک پہنیے، فاصلہ رکھیے، اور تنگ جگہوں پہ زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں، اور نہ ہی شادی بیاہ کی بڑی پارٹیاں ہوں، نہ ہی ہوٹل میں جا کے آپ کھانا کھائیں. آپ کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. اگر اس سال تقریباً آپ کو یہ احتیاط کرنی پڑے گی تاکہ نتائج سامنے نہ آئیں. لیکن امتیاز پیپل آر گوئنگ اینی سلو، بڑی ٹھیک ٹھاک قسم سے کیجول لوگوں کے ایٹیٹیوڈ ہیں وین اٹ کمز ٹو SOPs کو فالو کرنا. تو آپ کے خیال میں ابھی ہم نے ویکسین نہیں کر رہے لوگ، فالو نہیں کر رہے لوگ. بالکل، ہم نے ابھی ویکسین کے لیے آرڈر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تمام آج پورا گراف دکھائیں گے اپنے شو میں، ابھی چلے گا ہماری اس میں، کہ امریکہ نے، روس نے، سب دنیا بھر کے ممالک آرڈرز کر رہے ہیں، جو پاکستان کا بھی وہاں پہ ایک ہلکا سا نقطہ بھی نظر نہیں آ رہا. آپ کے خیال میں کب تک اپنے آپ کو ریڈی کر پائیں گے ہم ویکسین آرڈر کر سکیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے یہ فروری مارچ تک تو ہمیں مل جانی چاہیے، اس کی پہلی بڑی کھیپ تو مل جانی چاہیے. چینی ہمیں دے رہے ہیں، ہم لینا بھی چاہ رہے ہیں، ہم باہر سے بھی لینا چاہتے ہیں، لیکن ویسے نہ ہو جیسے بھارت میں ہو گیا کہ وہ بغیر تیسری فیز کے ٹرائل کے ہم شروع کر دیں. ہم وہ لیں جو تیسری ٹرائل سے گزر کر اس کا ڈیٹا سامنے آ گیا ہو، اور تاکہ ہمارے عوام کی صحت کا معاملہ ہے، پبلک ہیلتھ کا معاملہ ہے، اسے سیفلی کیا جا سکے. وی ریئلی ہوپ کہ جناب پبلک ہیلتھ کا جو معاملہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے. اب تک جو ہیں وہ
خدا کے فضل و کرم سے صورتحال کافی بہتر رہی ہے. مزید کسی برائی یا بدتری کے بغیر جو ہے وہ ہم ویکسین کی جانب بڑھ جائیں, وی ہوپ فار دیٹ. مگر اس کے ساتھ ہی آج جو ہے بھٹو صاحب کی جو ہے 93rd برتھ اینیورسری بنتی ہے. اگر وہ حیات ہوتے تو پہلے اپنے جو ہے ناظرین ان کو دکھاتے کچھ ان کی زندگی کی جھلکیاں, جو فوٹیج جو ہے آرکائیو اس کی صورت میں. آئیے دیکھتے ہیں. میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا. یہ میرا مکتب فکر ہے کہ کوئی قدم, کوئی بنیادی قدم میں کبھی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کی اجازت کے بغیر, غریبوں کے مہربانی کے بغیر اور غریبوں کے تعاون کے بغیر. میرے ساتھیوں اور مسلمانوں, میں تمہیں گواہ دیتا ہوں, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا. میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاشکند کے باہر پھینک کے رکھا تھا. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ بھٹو صاحب کا بہت کرزمیٹک پرسنالٹی تھی اینڈ ہی واز اے گریٹ لیڈر. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ایک طوفانی شخصیت تھے. کس تیزی کے ساتھ وہ 9 عمری میں ہی بیرسٹری کر کے وکیل بن گئے اور پھر وزارت میں آ گئے اور پھر اپنا نام بنایا اور پھر ایوب آمریت کے خلاف وہ ایک جہاد میں اور جمہوری جدوجہد میں شامل ہو گئے. اور 68 کی عوامی تحریک میں وہ جب کودے تو طالب علموں, نوجوانوں, مزدوروں, کسانوں کا انہوں نے ایجنڈا دیا, پروگرام دیا سوشلزم کا, جس سے وہ بہت پاپولر ہوئے. اور پھر وہ الیکشن انہوں نے سویپ کر لیا اور پھر وہ وزیر اعظم بھی بنے, ٹوٹے ہوئے ملک کو دوبارہ جوڑ بھی دیا. اور اس کے بعد وہ بہت چھوٹی عمر میں 51 سال کی عمر میں پھانسی پہ چڑھا دیے گئے. ان کا عدالتی قتل ہوا جس پر نسیم حسن شاہ نے مانا, چیف جسٹس نے, کہ ہم پر بہت دباؤ تھا. امتیاز صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ بھٹو صاحب جو ہے اتنا کرزمیٹک پرسنالٹی کے حامل تھے کہ بہت زیادہ ان کی فین فالوئنگ تھی. ابھی تک لوگ جو ہیں وہ ان کا نام لیتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں جنہوں سے ملے ہوئے ہیں. سو آپ بتانا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ دیکھیے, بھٹو صاحب ایک بڑی کرشماتی شخصیت تھے, بڑے دانشور تھے, تاریخ پہ ان کی نظر تھی. عالمی ڈپلومیسی میں ان کا مقام بہت ٹاپ کے فارن منسٹر میں ہوتا تھا اور دنیا کے لیڈرز کو جانتے تھے اور ذاتی تعلقات تھے. اور بلکہ یہ ہوا کہ مسلم دنیا کے لیڈر بن گئے, عرب دنیا کے لیڈر بن گئے, اور ایشیا اور افریقہ اور لاطینی امریکہ میں ان کے نام کا ڈنکا بجا, صرف پاکستان میں نہیں. اور ان سے زیادہ ذہین اور فتین اور بڑے ایڈمنسٹریٹر اور بڑے اصلاح پسند, بڑی اصلاح کاری کی انہوں نے, ایسی ریفارمز کی بھٹو صاحب نے. اور ان کے ذمے کوئی ایک دھیلے کی وہ بھی نہیں تھی, کرپشن کا الزام بھی نہیں لگا. بڑی تحقیق کی ضیاء الحق نے پتہ کرنے کی. اسی طریقے سے یہ تھا کہ وہ بڑے انتھک اور بڑے محنتی, اور میں آپ کو گنوانا شروع کروں تو انہوں نے سینکڑوں کام کیے اور درجنوں انہوں نے بڑی اصلاحات کی اس ملک میں. کچھ مینشن کیجیے. مثال کے طور پر انہوں نے زرعی اصلاحات کی, گو کہ وہ بہت زیادہ مؤثر نہیں تھی لیکن کسانوں کو حقوق ملے. اس کے بعد آخری وقت میں انہوں نے ایک دوسرا بڑی ریڈیکل زرعی اصلاحات کرنے کی کوشش کی جو نہ ہو سکی. انہوں نے صنعتیں قومی آئیں, اس پہ بہت تنقید ہوتی ہے کہ انہوں نے پبلک سیکٹر میں بہت زور دیا. پھر پبلک سیکٹر میں انہوں نے کافی زیادہ انڈسٹریلائزیشن کی. یہ لوگوں کا خیال ہے کہ جی انڈسٹری بیٹھ گئی, ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں کام بیٹھ گیا, لیکن پبلک سیکٹر میں بھٹو صاحب نے یہ آپ کی سیمنٹ فیکٹری سے لے کر, کھاد فیکٹری سے لے کر, اسٹیل مل سے لے کر, ہیوی میکینیکل کمپلیکس سے لے کر انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کی, اسے سپورٹ کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پورٹ قاسم کی بندرگاہ, پھر ہیوی میکینیکل کمپلیکس, پھر یہ کہ اصلاحات دیکھ لیں, لیبر اصلاحات کی, ٹرائی پارٹیٹ کانفرنس ہوتی تھی, یہ سوشل سیکیورٹی کا سسٹم بھٹو صاحب لے کر آئے. پھر یہ کہ کسانوں کے حقوق, پھر یہ عورتوں کے حقوق کے لیے انہوں نے ایک شروع کی تھی بڑی مہم تھی سپاہی دانش. انہوں نے گریجویٹ سے کہا کہ جاؤ تعلیم بالغاہ کرو, اور ایک سپاہی جس میں لاکھوں نوجوانوں کو انہوں نے ریکروٹ کر دیا, سپاہی دانش بنا دی. پھر یہ پاپولیشن پلاننگ کا پروگرام, یہ آپ کی ساری آرٹ کونسل, یہ آپ کی نیفٹیک, یہ آپ کی یونیورسٹیز, جتنی یونیورسٹی بھٹو صاحب کے زمانے میں ملی اتنی بعد کے زمانے میں نہیں بنی ملا کر. پھر یہ میڈیکل کالجز, انجینئرنگ کالجز. تو بھٹو صاحب نے پھر میوزیمز, بھٹو صاحب نے بہت کام کیے اور بڑی انتھک محنت کی.
اچھا، ہر پولیٹیشین جو ہے وہ اچھا بھی کام کرتا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غلطی بھی کرتے ہیں. آپ کے خیال میں بھٹو صاحب کی غلطی کیا تھی سب سے بڑی، یا کمزوری کیا تھی؟ میں پہلے بھٹو صاحب کی سب سے بڑی کامیابی کی بات کروں. اوکے، بھٹو صاحب کی سب سے بڑی کامیابی تھی 1973 کا آئین. ٹھیک ہے. ساری پارٹیوں کو ملا کر نیپ، نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان کے جو والد تھے مفتی محمود، ان کی جماعت سے مل کر ایک سہ فریقی معاہدہ کیا جس پہ آئین بنا، اور ساری پارٹیوں کو اتفاق رائے سے انہوں نے ایک وفاقی جمہوری آئین دیا. اور پاکستان کو پہلی بار ایک ایسا آئین ملا جس پہ پوری قوم کا اتفاق کیا آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارا عمرانی معاہدہ بنا. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی. ان کی جو بہت مشکل کارنامہ تھا، جو معجزہ انہوں نے کیا، وہ تھا معاہدہ اس کا شملہ ایگریمنٹ. ٹھیک. پاکستان کے 90,000 قیدی جو ہیں ہندوستان کی جیل میں ہیں. مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے. ہمیں شکست ہو چکی ہے فوجی. ہمارا مغربی پاکستان کا ایک اچھا بھلا علاقہ ہندوستان کے قبضے میں ہے. اور بھٹو صاحب بات چیت کرنے جاتے ہیں اندرا گاندھی کے ساتھ، جو کہ بڑی فاتحہ وزیر اعظم تھی، بڑی تکڑی وزیر اعظم تھی. تو بات چیت ایک نقطہ ایسا آیا کہ بات چیت ناکام ہو گئی، اور بھٹو صاحب نے پیکنگ کا آرڈر کر دیا کہ اب ہم سامان باندھیں اور واپس چلیں. الوداعی ملاقات کے لیے جانے کی تیاری ہو رہی تھی. تو پھر اس میں ایک میڈیشن ہوئی، بیک چینل ہوا. وہ بیک چینل دونوں کے درمیان کیا مظہر علی خان، جو پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، ڈان کے ایڈیٹر رہے، پھر ویو پوائنٹ رسالہ آخری وقت تک وہ نکالتے رہے، پاکستان کے سینئر ایڈیٹر تھے، بڑے ترقی پسند دانشور تھے. ان کے اور نہرو فیملی کے تعلقات تھے. یہ طارق علی کے والد ہیں، مظہر علی خان تھے، اب تو مرحوم ہیں. تو انہوں نے بات چیت چلائی. تو پھر معاہدہ دوبارہ بیٹھے، کیونکہ بھٹو صاحب نہیں مان رہے تھے کشمیر کے معاملے پہ. اب اس معاملے کشمیر کے معاملے میں ذکر آیا ہے، اب بھٹو صاحب نے اس میں لکھوایا کہ سبجیکٹ کے وداؤٹ پریجوڈس ٹو، کہ کسی تعصب کے بغیر، کسی کی جو اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے ہم کشمیر کا مسئلہ طے کریں گے بیٹھ کر. مطلب انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو بطور مسئلہ بنوایا. ہندوستان نے اس کی تشریح یہ کی کہ اب یہ بائی لیٹرل لیول پہ ہوگا، اب یہ ملٹی لیٹرل لیول پہ نہیں ہوگا اور باہر UN کے لیول پہ نہیں جائے گا. لیکن پاکستان کا خیال تھا کہ نہیں، اس میں ہم نے کوئی، بھٹو صاحب نے کمپرومائز نہیں کیا تھا. 93,000 قیدی رہا ہوئے. پھر یہ جو الزامات لگ رہے تھے کہ بہت خوفناک الزامات تھے، جو قتل عام ہوا مشرقی پاکستان میں، ان کی جنگی جرائم کے ٹرائل کے مطالبہ تھا بنگلہ دیش کی طرف سے، وہ بھی طے کرایا کہ کوئی معافی مانگتے ہیں، جو ہوا سو ہوا، آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بھی طے کرایا، ورنہ مقدمات چل رہے ہوتے عالمی عدالت میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی. پھر یہ کہ پاکستان کا اتنا بڑا لمبا چوڑا علاقہ واگزار ہو گیا. اور اس طرح یہ ہوا کہ شملے معاہدے کی، وہ معاہدہ ہے جس کی کہ پارلیمنٹ نے اپروول دی ہے، جس پہ ولی خان بھی شامل تھے، مفتی محمود بھی شامل تھے، مولانا نورانی بھی شامل تھے، اور نیشنلسٹ لیڈرز بھی تھے، وہ بھی سب شامل تھے. سب نے شملہ معاہدے کی اپروول کی. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا سب سے بڑا مشکل کام تھا اور بڑی فتح تھی ان کی ڈپلومیٹک. جی اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ ہر پولیٹیشین کی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسے مووز ہوتی ہیں جو کہ ان کے لیے جو ہے نیگیٹو دیکھی جاتی ہیں ان کی ہسٹری کے حوالے سے. بھٹو صاحب کی جو ہے کریئر کی ایز اے پولیٹیشین کون سی ایسی موو آپ کو لگتی ہے کہ وہ نیگیٹو ثابت ہوئی ان کے لیے، غلطی ان کی؟ دیکھیے، بھٹو صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ جھگڑا کر لیا. اچھا. نیشنل عوامی پارٹی میں ایسے عناصر تھے جو بھٹو صاحب سے ٹکر لینا چاہتے تھے. لہذا غوث بخش بزنجر صاحب جو بڑے اسٹیٹسمین تھے، انہوں نے وارن کیا تھا نیب کو کہ اگر آپ بھٹو صاحب سے لڑو گے تو ہم جماعت اسلامی کی گود میں پہنچ جائیں گے اور بھٹو صاحب فوج کی گود میں چلے جائیں گے. اچھا. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ملٹری ایکشن شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق انٹر ہوتے ہیں. پہلے ٹیکا خان تھے، وہ خوفناک ملٹری آپریشن تھا، اور اس سے یہ ہوا کہ دوبارہ فوج پھر سے سویلین افیئرز میں واپس آ گئی، اور وہ ضیاء الحق اس طاق میں بیٹھ گئے کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ بھٹو صاحب کو تختہ کر دیں. حالانکہ وہ بھٹو صاحب کے بہت ہی جو تھے بڑے تابع دار اور بڑے خوش آمدی قسم کے جرنیل تھے. بھٹو صاحب کی بہت خوش آمد کرتے تھے، اور اسی نے ان کا تختہ کر دیا.
اچھا امتیاز صاحب، آپ اگر نظر ڈالتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ بھٹو صاحب کے دور میں جو پاکستان کافی ترقی بھی کر رہا تھا، بڑے اچھے ڈیسیژن تھے ان کے، سو کیا وجہ ہوئی کہ جو ہے ضیاء صاحب کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بھٹو صاحب کو جو ہے وہ ہٹایا جائے، ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا جائے؟ سیدھی بات یہ تھی کہ دیکھیں بھٹو پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جو واقعی با اختیار، واقعی بہت پاپولر، ہر دل عزیز، واقعی بہت ایفیشینٹ، بڑے محنت کرنے والے، ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر، گورننس دینے والے، ایسا کوئی وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور جو اتنا طاقتور ہو۔ بھٹو صاحب بہت طاقتور ہو گئے تھے، ان کی شخصیت کی عالمی سطح پہ بڑی توصیف تھی، انہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ سویکارنو، جمال ناصر، پیٹرس لومبا، ماؤ زیتونگ، یہ ان کی کیٹیگری میں شامل ہونے کی وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں، وہ رکھتے تھے، ایمبیشن رکھتے تھے۔ اور ان کے جو ہیروز میں بھی کون تھا، یہی لوگ ان کے ہیروز بھی تھے، صحیح، خاص طور پہ ماؤ زیتونگ سے بہت متاثر تھے بھٹو صاحب۔ اور پھر بھٹو صاحب کی اپنا بھی ایک بڑا وہ تھا، انہیں زوم اور ویژن کہ وہ بھی تاریخ میں ایک تاریخ ساز کردار ادا کریں گے اور وہ تاریخ میں انمٹ ہو جائیں گے۔ تاریخ پہ ان کا بڑی نظر تھی اور وہ ان کے نزدیک تاریخ میں مقام بنانا بڑا اہم تھا، اور اس کے باوجود کہ انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا اور یہ ایک عدالتی قتل بھی تھا، لیکن ان کا نام اب بھی زندہ ہے۔ بے شک ان کا نام اب بھی زندہ ہے اور لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اگر بھٹو صاحب کو جو ہے وہ شہید نہ کیا جاتا، عدالتی قتل نہ ہوتا، تو پاکستان کی پالیٹکس کا رخ کچھ مختلف ہوتا؟ پھر ضیاء الحق آرٹیکل 6 کے تحت پھانسی لگ جاتے ہیں۔ اس میں کہا جاتا تھا کہ قبر ایک ہے اور امیدوار 2 ہیں، بھٹو صاحب یا ضیاء الحق۔ ضیاء الحق ڈر گیا تھا بہت زیادہ بھٹو صاحب سے، جب وہ ملنے گیا مری تو بھٹو صاحب اسے بہت سختی سے پیش آئے کہ تم نے آئین سے غداری کی اور آئین توڑا ہے اور میں تمہیں فکس کر دوں گا۔ پھر جب بھٹو صاحب ضمانت پہ ہو کر آئے باہر، تو ان کا بڑا لاہور میں زبردست استقبال ہوا، بہت زبردست استقبال ہوا۔ تو پھر یہ ہوا کہ ضیاء الحق پریشان وہاں سے ہوا کہ بھٹو تو بہت پاپولر ہے، کیونکہ بھٹو صاحب باوجود کہ 77 کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا تھا جو چند سیٹوں پہ ہوئی بھی تھی، انتظامیہ نے کچھ زیادہ ہی وفادار ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش کی تھی، لیکن پی این اے والے بھی مانتے ہیں کہ زیادہ 25-30 سیٹ کا مسئلہ تھا، اور دوبارہ الیکشن میں بھٹو صاحب تیار ہو بھی گئے تھے، معاہدہ ہو گیا تھا پی این اے کے ساتھ، لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ اور جب حفیظ پیزا نے کہا بھٹو صاحب کو کہ اب تو آپ معاملہ طے ہو گیا، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں، معاملہ اب شروع ہوا ہے، اس لیے انہیں اندازہ تھا کہ یہ اب فوج ٹیک اوور نہ کر لے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ فوج نے ٹیک اوور کر لیا تو انہیں اندازہ تھا کہ فوج نے ٹیک اوور کر لیا، اور پھر وہ بہت بری طریقے سے پیش آئے جنرل ضیاء کے ساتھ۔ تو بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ جو تھی، آپ دیکھ رہے ہیں بھٹو صاحب نے پوری سی ایس پی کلاس کو بدل دیا، اور اس میں انہوں نے 303 یا پتہ نہیں 350 کے قریب افسر فارغ کر دیے۔ پھر انہوں نے 2-3 جرنیلوں کی کھیپوں کو فارغ کیا۔ صحیح، ان کی بڑی مشہور سپیچ ہے بوناپارٹزم کے خلاف اور جنرلز کے خلاف، جب انہوں نے 11 کے قریب جنرلز کو سیک کیا۔ اس سے پہلے ضیاء الحق وغیرہ کو، یہ جو یحییٰ خان وغیرہ کو انہوں نے فارغ کیا، ایک پورا گروپ کیا۔ پھر جو آرمی چیف اور ایئر چیف لگائے تھے، پھر بھٹو صاحب نے انہیں بھی بدلا۔ تو بھٹو صاحب کا بڑا کنٹرول تھا، تو لہٰذا اس سے اسٹیبلشمنٹ بہت ناراض تھی ان سے۔ پھر ان سے تاجر طبقہ بھدک گیا، پھر ملا لوگ بھدک گئے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ دائیں بازو کے پریشر میں آ گئے، اور انہوں نے جمعے کی چھٹی کر دی کہ شاید جماعت اسلامی والے اور مذہبی جماعتیں اس سے مطمئن ہو جائیں۔ پھر احمدیوں کو انہوں نے غیر مسلم قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ شراب پہ بندش لگا دی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ دائیں بازو کے لوگوں کو یا مذہبی قوتوں کو نیوٹرلائز کر لیں گے یا ٹھنڈا کر دیں گے، لیکن یہ نہ ہوا۔ وہ سب ان کے خون کے پیاسے تھے۔ اچھا، ویسے آپ کو لگتا ہے کہ بھٹو صاحب ابھی تک کے لیے آخری پرائم منسٹر سے پاکستان کے جو کہ پاورفل تھے، مکمل طور پہ خود مختار تھے؟ اس کے بعد کوئی نہیں آیا، اس کے بعد نہیں آیا کوئی۔ اور میں تو حیران ہوں کہ کس تیزی کے ساتھ بھٹو صاحب نے عملی زندگی پہ قدم رکھا، اور کس طرح وہ آئے اور چھا گئے اور پھر وہ چلے بھی گئے۔
اور یہ بہت بڑا المیہ تھا کہ بھٹو جیسے لیڈر کو پھانسی چڑھا دیا جائے، اور وہ بھی کنسپریسی میں. آج وہ کیس کوئی بھی وکیل یا عدالت اس کیس کو انٹرٹین نہیں کرتی، کیونکہ وہ اس طرح اتنا بڑا تجاوز تھا انصاف سے اور نظام انصاف سے، اتنی بڑی انحراف تھا کہ وہ اب کورٹ بھی نہیں ہوتا. پھر یہ کہ بھٹو صاحب نے اپنے بچوں میں بیٹی کو پریفر کیا، اور اپنا ایک طرح سے وہ چاہتے تھے کہ بے نظیر سیاست میں آئیں. ٹھیک. ان کے بیٹوں نے مسلح لڑائی کی رستہ اختیار کیا، بے نظیر بھٹو نے پارلیمانی سیاست کا MRD بنا کر جمہوری جدوجہد کا راستہ اختیار کیا. یہ ٹھیک ہے کہ بھٹو صاحب اندر کے بھیدی بھی تھے، لیکن جب انہوں نے پارٹی بنائی تو وہ مسلم لیگ کنونشن کا کوئی گروپ نہیں بنایا انہوں نے، بلکہ یا یہ کہ ایوب خان نے انہیں پارٹی بنا کے نہیں دی، بلکہ وہ پارٹی کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی پارٹی بنائی. اور دیکھیں 67 میں پیپلز پارٹی بنتی ہے، وہ بشیر حسن گھر لاہور میں، اور 70 کے الیکشن میں بھٹو صاحب پورا ویسٹ پاکستان میں سویپ کر جاتے ہیں. صحیح. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بڑی غلطی رہی کہ وہ شکار ہو گئے یحییٰ خان کی سازش کا، یا اور خود مجیب الرحمان بھی کچھ شکار ہوئے، لیکن پھر دونوں ہی اس کو بھگتنا پڑا. صحیح. پاکستان بھی ٹوٹا اور بڑا خون خرابہ ہوا، اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب برسر اقتدار آئے. اور آپ دیکھیے، یہ کہا جاتا ہے جی دیکھیے وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا، اس میں صرف مارشل لا تھا، اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو بدل کر آپ وزیر اعظم نہیں لا سکتے تھے. لہٰذا بھٹو صاحب کو مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ ہدف لینا پڑا. ہمارے جو ینگسٹر آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑا واضح کیجئے کہ 73 سے پہلے جو ہے وہ آئین کیوں نہیں تھا؟ 56 میں آئین بنا تھا، پاکستان بننے کے 9 سال بعد. اسے ایوب خان آ گئے، انہوں نے اس آئین کو ختم کر دیا. ایوب خان نے اپنا آئین دے دیا. جب ایوب خان جانے لگے، یحییٰ خان آئے تو انہوں نے 62 کا آئین ختم کر دیا. اس کے بعد مارشاء اللہ تھا. تو پاکستان میں تو آئین بنا ہی پہلی بار در حقیقت 73 میں ہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک وہ آئین قائم ہے، اس کے باوجود کہ 3 بار اسے توڑا گیا ہے. اور لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح آرٹیکل 6 کا پہلی بار اطلاق ہوا مشرف کے کیس میں، لیکن وہ عدالت میں رہی. میں سمجھتا ہوں 73 کے آئین کی منشا ابھی تک وہ کہ عوام کی حکمرانی ہوگی. اب بھٹو صاحب کے جو مینیفیسٹو میں 4 باتیں تھیں: سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ اصل میں ساورنٹی بلانگس ٹو پیپل، حکمران اصل میں پاکستان کے عوام ہیں. انہوں نے عوام کو جگہ دیا، زبان دے دی، شعور دے دیا. مزدور اٹھ کھڑا ہوا، کسان اٹھ کھڑا ہوا، نوجوان اٹھ کھڑا ہوا کہ ہمارے حقوق ہوتے ہیں، عورتیں اٹھ کھڑی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے بھٹو صاحب نے تاریخ ساز جو کردار ادا کیا کہ انہوں نے عوام کو شعور دیا اور عوام کو مزاحمت کرنا، جدوجہد کرنا، اپنا حق مانگنا سکھایا. میں سمجھتا ہوں ان کا یہ پولیٹیکل کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ. کافی انہوں نے سب کی پٹائی بھی کی، ہماری بھی پٹائی بھی کی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بہت سب سے زیادہ ڈنڈے بھٹو صاحب کی حکومت میں پنجاب میں پڑے. کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ ہمیں پکڑ لیا، ہم کسانوں کو جلسہ کر رہے تھے میاں والی میں، تو اس وقت حکومت 1 دن ہوئے 2 دن ہوئے آئی تھی. حنیف رامے صاحب جو دانشور تھے مڈل کلاس کے، انہوں نے کسی کو کچھ پتہ نہ ہلے، تو ہمارے جلسے میں پولیس حملہ آور ہو گئی جو کہ 4 دیواری میں ہو رہا تھا. پھر ہم 6 مہینے پڑے رہے جیل میں اور ہماری بڑی پٹائی ہوئی. اچھا. لیکن ظاہر بھٹو صاحب تو نہیں کی تھی، تو وفاق میں تھے. وہ ہمارے اپنے دوست جو تھے، حنیف رامے کی وزارت میں ہوئی ہماری پٹائی. لیکن جب بھٹو صاحب چلے گئے تو ہمارے لیے بڑا صدمے کی باعث تھی. اور جب انہیں پھانسی دیا گیا تو ہم احتجاج کرنے والے بھی شامل تھے. پھر ایک ایوب ضیاء الحق کی لمبی طویل آمریت آئی جس میں ہزارہا لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، حکومت خانوں میں ڈالا گیا، تشدد کیا گیا. بہت سے پھانسی چڑھ گئے، بہت سے انہوں نے خودکشی یہ خود کو جلا دیا. ملک بدر ہوئے بہت سارے لوگ ملک بدر ہو گئے، ہزارہا لوگ ملک بدر ہو گئے. کچھ واپس آ گئے، کچھ وہیں پہ بس گئے. پاکستان کے تو یہ پاکستان کا بدترین بھٹو صاحب کے اس سیاسی طور پہ بڑے ولولہ انگیز دور کے بعد ہم نے بدترین آمریت دیکھی ضیاء الحق کی. بالکل صحیح کہا آپ نے. بدترین آمریت آپ لوگوں نے دیکھی، آپ کی جنریشن نے دیکھی. بہت ذہین دماغ جو تھے وہ ملک بدر ہوئے. اب آپ دیکھتی طرح آخر میں
एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जी भुट्टो बिल्कुल, साहब पे, वो आप एक देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री जी आपको दिखाएंगे, उसकी कुछ झलकियां जो भुट्टो साहब की ज़ात पे बनाई गई है, आइए देखते हैं। 5 जनवरी 1928 को बर्रे सगीर की मुमताज सियासी शख्सियत और हरियाणवी राजपूत सर शाहनवाज भुट्टो के यहाँ एक ऐसे सितारा बख्त बच्चे ने जन्म लिया जिसने मुस्तकबिल के महजरनामे में महकूम और मजलूम तबकात के लिए हुर्रियत फिक्र, जहद मुसलसल, बेबाकी इजहार और मज़ाहमत की एक नई तारीख रकम की। पहले गरीबों की रहमत, पहले गरीबों की खुशी, पहले गरीब कहें कि इंसाफ हो रहा है तो फिर हम कह सकते हैं हम कामयाब हैं। जिसे सितम गुजीदा और महरूम लोगों ने कायदे अवाम और मुहज्जब दुनिया ने सियासी तारीख में दानिश, लियाकत और मज़ाहमत की बेमिसाल अलामत करार दिया। चमकदार आंखों और तीखे खालो खत वाले दान पान से इस नौमौलूद का नाम जुल्फ़कार अली भुट्टो रखा गया, जो तूले तारीख में इसमें बामुसम्मा साबित हुआ। कमसिन भुट्टो की इब्तदाई तालीम के लिए मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल्स का इंतखाब किया गया। 1943 में जवां साल भुट्टो शादी के बंधन में बंध गए, जो ज्यादा देर तक कायम न रह सका। 1947 में वो आज़िम अमरीका हुए और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया बार्कले में पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया। मुतजस्सिस भुट्टो ने खास तौर पर सोशलिज्म का मुतालिया यूं किया कि उसके बुनियादी फलसफे और मारूजी हालात में मुस्लिम दुनिया में उसके नफूज और इतलाक के मुमकिनात पर बाकायदा लेक्चर्स देने लगे। नई फिक्र और नजरिए से आरास्ता और पैरास्ता भुट्टो ने 1950 में बरतानिया का रुख किया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से LLB और LLM जबकि लिंकन्स इन से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। 1957 में वो सिकंदर मिर्जा की काबीना के कम उम्र तरीन रुकन चुने गए और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। भुट्टो अपनी लियाकत, तंदही और कारकर्दगी की बदौलत सदर अयूब के इंतहाई करीबी और बाएतमाद सियासी मुशीर की हैसियत इख्तियार कर गए। अयूब खान घाक और मर्दम शनास आदमी थे, लिहाजा उन्होंने इस तैग आबदार और जौहर बेमसील से खूब इस्तिफादा किया। 14 अगस्त 1973 को भुट्टो अक्सरियती राय से वजीर आजम और फजल इलाही चौधरी सदर मुंतखब हुए। अपने 5 साला दौरे हुकूमत में भुट्टो ने नाम मसायद हालात और संगीन चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान को तरक्की और बढ़ोतरी की नई राहों से रूशनास करवाया। इस मर्द आज़ाद ने रोने, गिड़गिड़ाने और आमरीत के कदमों में गिरने से इनकार करते हुए वाशगाफ अल्फाज में ऐलान किया कि तारीख के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं आमिर के हाथों मारा जाऊं। चमकती आंखों वाले भुट्टो ने मौत की स्याही को शफक आसार नजरों से देखा और 4 अप्रैल 1979 को इनकलाब, हुर्रियत, दानिश, मज़ाहमत, फिक्र, तरफ़्फ़ो, इस्तदलाल, यकीन, जिद्दोजहद की ये सब्ज़ और हयात आफरीन इलामत दार की खुश्क टहनी पर वार दी गई। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे यानी कि शाहपारा सलीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। ये हैं बदलो की नशरियात।